الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھیں گے ہمارے مختلف ٹاپکس ہیں کہ سب سے پہلی بات جو ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم سے محبت اور عشق رسول کیا ہے، عشق رسول کے تقاضے کیا ہیں، اور عشق اور محبت کہتے کس کو ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایک تو 14ویں کا چاند ہوتا ہے اور ایک طیبہ کا چاند ہے، تو اس میں فرق کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم درود پاک دیکھیں گے، اس کے بعد پھر ہم اپنے ٹاپکس کی طرف آئیں گے۔ تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے، اور سب سے پہلی بات ہے کہ عشق اور محبت کہتے کس کو ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ عشق کسے کہتے ہیں، محبت ہوتی کیا ہے۔ تو طبیعت کا کسی لذیذ شے کی طرف مائل ہو جانا محبت کہلاتا ہے، اور جب یہ میلان قوی اور پختہ یعنی بہت مضبوط اور شدید ہو جائے تو اسے عشق کہتے ہیں۔ اور مختصر مثال میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے، فرض ادا کرتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے مؤدب ہو کر، وضو کر کے نماز کی حالت میں، تو یہ محبت ہوتی ہے۔ محبت کیسے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے۔ نماز کی کیفیت کیا ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو کیسے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ ایسے دیکھتا ہوا محسوس نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ تو اسے دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتا ہے، اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم رکوع و سجود کرتے ہیں، ہم قیام کرتے ہیں، نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ محبت ہے۔ نماز محبت سکھاتی ہے کیونکہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور اب اگلی چیز ہے محبت۔ محبت کے بعد اب ہے عشق۔ عشق کیا ہے کہ جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان المبارک میں، تو روزہ کیا ہے کہ سحری سے لے کر افطاری تک، یعنی صبح سے لے کر افطاری کے ٹائم تک، شام تک سارا دن بندہ اپنی ہر خواہش سے رکا رہتا ہے، یعنی جائز خواہش ہوتی ہے، کھانا ہے، جیسے پینا ہے، ان ساری چیزوں سے بھی رکا رہتا ہے۔ کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں روزہ رکھ کے کچھ کھاؤں گی یا پیوں گی تو اسے پتہ چل جائے گا، وہ دیکھ لے گا، وہ ہر لمحے دیکھتا ہے۔ اور سحری سے لے کر افطاری تک سارے لمحے بندہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر میں نے ایک قطرہ پانی بھی پی لیا، چاہے دسترخوان بھرا پڑا ہو، پھر بھی
کوئی بھی شخص روزے کی حالت میں کوئی بھی چیز نہیں کھاتا. کھانے ہم بناتے ہیں، افطاریاں بناتے ہیں، کئی طرح کی لذیذ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، میٹھے میٹھے شربت سامنے ہوتے ہیں، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، دل کر رہا ہوتا ہے پئیں، لیکن چونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمیں روزہ ہے، اس لیے ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے. تو جب اللہ تعالیٰ سے عشق ہو جاتا ہے تو پھر بندہ اپنی جائز چیز سے بھی رک جاتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اور اب اگلی چیز ہے عشق، یعنی پہلے محبت ہے، پھر عشق ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ دیوانگی ہے، اور حج دیوانگی سکھاتا ہے. تو حج میں دیوانگی کیا ہے کہ اپنے گھر سے احرام کی چادروں میں 2 چادریں ہوتی ہیں احرام والی، ننگے سر اور چپل پہن کر کوئی بھی شخص، چپل بھی ایسے ہے جیسے پاؤں ننگے ہیں، اوپر سے نظر بھی آنے چاہیے، احرام کی یہ حالت ہونی چاہیے مردوں کے لیے. تو 2 چادریں پہن کر اپنے گھر سے نکل کر اتنی دور جانا، کچھ لوگ پیدل حج کرتے ہیں، کچھ سواریوں پر جاتے ہیں. تو اپنے رب کے لیے، یعنی اپنے رب کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دینا، بچوں کو چھوڑ کر پھر جانا. اور کچھ لوگ حج سیدھا حج ہی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو جا کر پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر عمرے کے بعد احرام اتارتے ہیں، پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام پہنیں. حج کی بھی 3 قسمیں ہیں نا. تو اب کیا ہے کہ حج میں طواف بھی ہوتا ہے. صرف طواف کو اگر آپ دیکھیں عمرے میں بھی ہے، حج میں بھی ہے. طواف سعی 2 چیزیں تو مطلب عمرے اور حج میں بھی ہیں. تو طواف کیا ہے کہ جب پھر کعبہ آتا ہے، یعنی حرم میں جب وہ بندہ پہنچتا ہے تو اس نے حرم کے 7 چکر کاٹنے ہیں. تو 7 چکر کیا ہیں؟ یہ طواف کیا ہے؟ طواف دیوانگی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گرد میری ساری زندگی گزرے گی، یعنی میں اللہ سے ہٹ کر کچھ کام نہیں کروں گا یا کچھ کام نہیں کروں گی. تو حج دیوانگی سکھاتا ہے، نماز محبت سکھاتی ہے، روزہ عشق سکھاتا ہے کہ اللہ کے عشق میں ایک بندے نے اپنے کھانے پینے کو بھی چھوڑ دیا. اور حج دیوانگی سکھاتا ہے. تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب محبت ہوتی ہے، ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، اس کو عشق کہتے ہیں. یعنی یہ تعلق جب شدت اختیار کرتا ہے تو اسے عشق کہتے ہیں. تو اب عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں؟ تو الحمدللہ ہمیں بھی اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت و عشق ہے. تو عشق و محبت کے تقاضے اور اس کی علامات کیا ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اور اس کے رسول بی بی آمنہ کے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت و عشق کا تقاضا اور علامات یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری والے کام کیے جائیں. حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کریم سے محبت کی علامت قرآن سے محبت کرنا ہے. یعنی اگر کسی کو اللہ سے محبت ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ سے محبت ہے لیکن اسے قرآن سے محبت نہیں ہے تو یہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ یہ علامت ہے قرآن سے محبت کرنا. جس کو اللہ سے محبت ہے تو اسے قرآن سے محبت ہے، یعنی جسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اسے قرآن سے محبت ہے. اور قرآن سے محبت کی علامت کیا ہے کہ نبی ذیشان رسول رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. اور سرور 2 جہاں مکین لا مقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی علامت ان کی سنت سے محبت کرنا ہے. اور ان سب سے محبت کی علامت یہ ہے کہ آخرت سے محبت کی جائے. اور آخرت سے محبت کی علامت کیا ہے یہ اب ہم دیکھیں گے کہ جن کو اللہ کے رسول سے پھر محبت ہو جاتی ہے تو اس محبت کی علامت کیا ہے کہ انہیں آخرت سے محبت ہو جاتی ہے، دنیا سے نہیں. بہت سارے لوگوں کو دنیا سے محبت ہوتی ہے، دنیا سے لگاؤ ہوتا ہے، دنیا کی چیزیں اچھی لگتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو آخرت سے محبت ہوتی ہے کہ ضرورت کے علاوہ دنیا سے محبت نہ رکھی جائے بلکہ دنیا سے بغض رکھا جائے. اور اگلی چیز ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت آخرت کی محبت سکھاتی ہے.
اور اب ہم دیکھیں گے ایک حدیث مبارکہ کہ ایک ہوتا ہے، یعنی اب ہم اس ٹاپک کی طرف آئیں گے جو ہمارا سب ٹاپک تھا، کہ ایک 14ویں کا چاند ہے اور ایک مدینے کا چاند ہے۔ تو سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی نورانی انگلی ایک مرتبہ چمک کر چاند پر پڑی، یعنی چاند کی طرف جب آپ نے اشارہ فرمایا تو آج تک چاند کے سینے میں جلن کا نشان موجود ہے۔ اور جیسے ایک شعر میں چاند کو یہ داغ مٹانے کا طریقہ بھی بتاتے ہوئے اعلیٰ امام حضرت فرماتے ہیں معراج شریف کے بیان میں کہ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر، وہ خاک ان کے راہ گزر کی اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھا مٹے تھے۔ یعنی اے چاند تمہاری عقل کو کیا ہوا کہ اتنا بڑا ستم کر بیٹھے؟ جب معراج کی رات آقا کریم رسول عظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لائے تھے تو ان کی راہ گزر کی خاک لے جاتے اور اپنے داغوں پر ملتے رہتے۔ تمہارا اس خاک کو ملنا تھا کہ تمہارے سارے داغ دھبے ختم ہو جاتے۔ اور ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں اس چاند کو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کا کھلونا قرار دیتے ہیں، جس میں اس حدیث پاک کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات نبوت نے دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ گہوارے یعنی پنگھوڑے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور ایک اور مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ یعنی ایک آسمان کا چاند ہے اور ایک مدینے کا چاند ہے۔ آسمان کا چاند بھی روشنی بکھیرتا ہے، مدینے کا چاند بھی نور کی خیرات بانٹتا ہے۔ آسمان کا چاند جو روشنی دیتا ہے وہ ایک پہر دو پہر تک کے لیے ہوتی ہے، جبکہ مدینے کا چاند اگر نور کی جھلک بھی عطا فرما دے تو یہ دنیا و آخرت دونوں روشن ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک اور مقام پر نور کی خیرات لینے کے لیے عرض کرتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوپہر کے وقت سورج اپنے عروج پر ہوتا ہے، پھر رات ہو جائے اور چاند اپنے جوبن پر آ جائے، ایسے میں جان عالم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور پردے سے باہر آئے تو سورج بھی شرما جائے گا، چاند بھی آنکھیں چرا لے گا اور منہ چھپائے گا، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں سرخ دھاری دار حلہ پہنے ہوئے دیکھا۔ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھنے والی آنکھیں ہونی چاہیے۔ چاند کیونکہ رات میں چمکتا ہے جبکہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات چمکتا ہے۔ آسمان کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ یہ محبت علامت ہے آخرت سے محبت کی، اور آخرت سے محبت جس کو ہوتی ہے اسے قرآن سے محبت ہوتی ہے، اور جس کو قرآن سے محبت ہوتی ہے اسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو جس کو یہاں ہم مختصر یہ دیکھتے ہیں کہ جسے
اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اسے قرآن سے بھی محبت ہوتی ہے، اسے آخرت سے بھی محبت ہوتی ہے، اور اسے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی محبت ہوتی ہے، اور آپ کی پیاری پیاری سنتوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ محبت نصیب فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔